دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کا پیارا پسندیدہ پروگرام درود پاک کی چاہت اور محبت بڑھانے والا پروگرام، جس کا نام ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ جی ہاں، نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے اس ایپیسوڈ میں ہم کیا کچھ سننے والے ہیں۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ پچھلے کئی ایپیسوڈز کے اندر ہم ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد اس پروگرام میں بہت کچھ سن چکے ہیں، جس کے ذریعے ہمیں درود پاک پڑھنے کے فضائل، اس کے فوائد، اس کی برکات پتہ چلی۔ وہی ہم نے یہ بھی سنا اور سیکھنے کی سعادت حاصل کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اگر کوئی مقبول ہونا چاہتا ہے، مقرب بننا چاہتا ہے، پسندیدہ بننا چاہتا ہے، تو اس کا آسان طریقہ بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور آج کی سلسلہ بھی یقیناً اسی طرح کی معلومات پر مشتمل ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ آج بھی ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے درود پاک کام آتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایپیسوڈ کو آگے لے کر بڑھنے سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے، دیکھیں گے، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ حضرت علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، آپ کی تخلیق فرمائی، تو آپ نے جب آنکھیں کھولیں تو عرش پر آپ کو ایک نام لکھا ہوا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی معزز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو تجھ سے بڑھ کر میرے یہاں معزز ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ جنت کو، اور نہ ہی دوزخ کو۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ان کی طرف دیکھا تو آپ حیران رہ گئے، کیونکہ آپ جیسا، یعنی اس مخلوق کی طرح اس کے مشابہ کوئی اور مخلوق نہ تھی۔ آدم علیہ السلام بھی پہلے انسان ہیں، آدمی ہیں، اور ان کے بعد حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا، تو اس سے پہلے آپ نے کسی اس طرح کی مخلوق کو نہ دیکھا تھا، پہلی بار آپ نے کسی عورت کو دیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں خواہش بھی رکھی تھی۔ آپ نے، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی یہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حوا ہیں۔ آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، ان کو میرا جوڑا بنا دے، یعنی ان سے میرا نکاح فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی، یا اللہ پاک، ان کا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس نام والے پر، یعنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھنا، یہی ان کا مہر ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ پاک، اگر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لوں تو کیا میرا نکاح حوا کے ساتھ ہو جائے گا رحمۃ اللہ علیہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اے آدم، ان کا مہر ادا کر دو، تمہارا ان سے نکاح ہو جائے گا۔ آپ نے جب درود پاک پڑھا تو آپ کا حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا سے نکاح ہو گیا۔ ناظرین اکرام، اب جتنے بھی انسان ہیں یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہی ہیں، اور یہ سلسلہ چلنا بھی میرے پیارے پیارے نبی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے صدقے سے ہے، کیونکہ جو حوا رحمۃ اللہ علیہا ہماری امی حضور ہیں، ان کا مہر جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھنا تھا۔ ایف جن چینل کے ناظرین، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ آپ ابھی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کی شہرت صدیوں پہلے سے تھی۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے، آپ کے مقام و مرتبے کے کیا کہنے۔ وہی ناظرین یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا یہ کتنا محبوب عمل ہے۔ ایک بات اور ناظرین عرض کرتا چلوں کہ یہاں ہم نے جو ذکر سنا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا رحمۃ اللہ علیہا کے نکاح میں 10 بار درود پاک پڑھنے کو بطور مہر بیان کیا گیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ صرف انہی شخصیات کے لیے تھا، اب جو ہے وہ درود پاک کسی کا مہر نہیں بن سکتا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ مہر کے طور پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا، تو وہ اب عمل وہ خاص انہی کے لیے تھا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ درود پاک یعنی 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا اب کسی کا مہر نہیں بن سکتا۔ جو مہر کے لوازمات ہیں اسی کے مطابق مہر ادا کرنی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ وہی ناظرین ایک اور بڑی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی، وہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہ ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتی، نہ دنیا ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پیارے آقا کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ بنا ہے۔ وہ بڑے پیارے انداز میں شعر میں کہا جاتا ہے نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین ایک بڑی ہی پیاری حدیث پاک بھی آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا، ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی۔ ایف جن چینل کے ناظرین ذرا غور تو فرمائیے، آج میرا یہ پروگرام دیکھنے والے بہت سارے عاشقان رسول ہو سکتا ہے ایسے بھی ہوں کہ جن کو کسی نہ کسی چیز کی حاجت ہوگی، رزق حلال کی حاجت ہوگی، روٹی، مکان، کپڑا، دینی دنیاوی کسی بھی اعتبار سے حاجت یا ضرورت ہوگی، آزمائشیں ہوں گی، چاہتے ہوں گے دعائیں قبول ہو جائیں، مشکلیں آسان ہو جائیں۔ یہ کتنا پیارا وظیفہ ہے درود پاک کہ اگر کوئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھ لے تو اس درود پاک کی برکت کیا ہوگی؟ 70 حاجات آخرت کی پوری ہوں گی اور 30 حاجات دنیا کی پوری ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری ہوں، ہماری مشکلیں آسان ہوں، ہمارے بگڑے کام بن جائیں، غیب سے ہماری مدد کی جائے اور ہمارے اٹکے ہوئے کام بھی بن جائیں، تو روزانہ اللہ توفیق دے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ مزید سنیے، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ حضور فرماتے مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی،
پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کیسا درود پاک ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کہو اور پھر رک جاؤ، بلکہ یوں کہو، یعنی یہ جو میں نے بتایا اللہم صلی علی محمد صرف اتنا نہ پڑھو، فرمایا بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جب بھی درود پاک پڑھیں تو کوشش کر کے ہمیں وہی درود پڑھنا چاہیے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پڑھا جائے، اس سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے اور تمہارے رب عز و جل کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اس پیاری فضیلت میں بھی ہمیں کتنی خوبصورت بات سیکھنے کا موقع ملا کہ ہماری دعاؤں کا محافظ، پھر ہمارے رب عز و جل کی رضا کا باعث اور اعمال کی طہارت درود پاک۔ عمل ایک ہے، فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ کون نہیں چاہے گا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مل جائے، ہمارے اعمال کی طہارت ہو جائے، ہمارے اعمال پاکیزہ ہو جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب بھی مل جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مل جائے، ہماری دعائیں بھی محفوظ ہوں، قبول ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر دعا حجاب میں رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اب ناظرین، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات پر جو ہے وہ اللہ سے التجائیں پیش کی جائیں، اپنی دعائیں مانگی جائیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ ہمیں عطا فرمایا۔ دعوت اسلامی کے تقریباً اجتماعات میں آپ دیکھیں، جب جب اجتماعات ہوتے ہیں، جب جب دعائیں ہوتی ہیں، تو اس کا سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اس کی تعریف ہوگی۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھی ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی دعا مانگے تو شروعات میں اگر یہ پڑھ لیا کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، تو اس کے بعد پھر آپ اپنی جو بھی دعائیں مانگنا چاہتے ہیں، نیک حاجات پیش کرنا چاہتے ہیں، التجائیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، تو انشاءاللہ الکریم اس انداز میں دعا کرنے سے اللہ نے چاہا تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ یہاں عرض کرتا چلو ناظرین اکرام، بہت سارے افراد ایسے ہیں جو دعا تو کرتے ہیں لیکن دعا جب قبول نہیں ہوتی تو شکوہ شکایت بھی کر رہے ہوتے ہیں، میں تو اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ میں یہاں ایسے ہمارے ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی دعا کا تھوڑا جائزہ لے لیں۔ کیا ہمارا دعا مانگنا دعا کے آداب کے مطابق ہے؟ بعض لوگ انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، بعض ناخن سے میل نکالتے ہوئے دعا کر رہے ہوتے ہیں، بعض دعا کے دوران ہی موبائل چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر اس انداز میں ہم دعا کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا کی قبولیت کے جو آداب ہیں، جو طریقہ کار بیان کیا ہے، اس کے مطابق دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہماری حاجات بھی انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جب تم اللہ تعالی سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ درود یقیناً مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں کہ دعا میں سے وہ کچھ قبول کرے اور کچھ کو رد کر دے۔ چونکہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو والا وظیفہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول وظیفہ ہے۔ جب دعا میں یا کسی عبادت میں ہم درود پاک کو شامل کرتے ہیں تو درود پاک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس کی برکت سے ہماری دعائیں بھی مستجاب ہو جاتی ہیں، قبول ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب بھی دعا کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں درود پاک پڑھ لیا کریں، شروع میں بھی اور آخر میں بھی درود پاک پڑھ لیا کریں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ الکریم اب کچھ واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور آپ میں سے بہت سارے ایسے عاشقان رسول ہوں گے
کہ جنہوں نے دلائل الخیرات کا نام سنا ہوگا، شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے دلائل الخیرات کا نام نہ سنا ہو۔ یہ درود پاک کی وہ شعراء آفاق کتاب ہے، بڑی مختصر ہے، بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو مختلف زبانوں میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اور عاشقان رسول اسے پڑھتے ہیں، اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ بڑی شہرت پائی ہے اس کتاب نے، اور ناظرین اکرام اس کا واقعہ بھی بڑا زبردست ہے۔ محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ کے قریب میں کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول تو تھا لیکن وہاں رسی موجود نہیں تھی۔ آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا، تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر چھوٹی بچی موجود تھی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا نام بتا دیا کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں، اور صورتحال بھی اس بچی کو بیان کی کہ میں وضو کرنا چاہتا تھا اور یہاں پر پانی تو ہے، ڈول بھی ہے، رسی غائب ہے، رسی نہیں مل رہی۔ تو بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے، اور آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا۔ اس بچی کا تھوکنا تھا کہ کنویں سے پانی جو ہے وہ جوش مارتا ہوا کنویں کے کناروں پر آ گیا، اور اتنا اوپر آ گیا کہ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بڑی آسانی کے ساتھ وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا، میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی، تجھے یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ وہ بولی، اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ برکت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے خوش ہو کر، ناظرین اکرام، اس عمل سے خوش ہو کر، اس واقعے سے متاثر ہو کر، حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلائل الخیرات شریف لکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کو درود پاک کا ایسا فائدہ نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی رہی۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر کے لوگ وہاں جاتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، بڑی کمال کی بات کہی ہے، کہتے ہیں کہ میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ یقین جانے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں، جن لوگوں نے، جن عاشقان رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا، آپ کا ذکر کیا، آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا نام باقی رہا، ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کتابوں میں موجود ہے۔ تو پتہ یہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ بلندی پانے کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، حضور کے نام کے چرچے کرتا ہے، حضور علیہ السلام کے قصیدے گاتا ہے، آپ کی شان بیان کرتا ہے، ذکر و درود کی محفلیں سجاتا ہے، حضور کے فرامین لوگوں تک پہنچاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا ذکر بھی باقی رہتا ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے والوں کا ذکر باقی رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے اور آپ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی انڈیا کے مکتبۃ المدینہ سے آپ دلائل الخیرات شریف ہدیۃً طلب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ آن لائن دلائل الخیرات شریف کو منگوا بھی سکتے ہیں، اور یقین مانیں کہ گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دلائل الخیرات شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلو، دلائل الخیرات شریف پڑھنے کا بھی کچھ طریقہ کار ہے، کس انداز میں پڑھتے ہیں، کس دن کتنا پڑھنا ہے، یہ پورے ہفتے میں مکمل کیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے بھی
آپ دلائل الخیرات شریف حاصل کیجئے، اس میں اس کا طریقہ کار بھی پورا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائیں اور اسی طرح ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اختتام کی طرف پہنچا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ایف چینل دیکھتے رہیے اور اسے دیکھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے۔ دل کی چمک بڑھائے، صلی علی محمد۔